السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ صوفی ازم کیا ہے۔ میں سب سے پہلے بتاؤں گا ازم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ صوفی کی طرف ڈسکشن کا رخ موڑیں گے۔ ہم پہلے ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ یورپ جو تھا اس نے ڈیکارت کے دور میں 17ویں صدی کے دور میں ذہنی معاملات اور مادی معاملات کو جدا جدا کر دیا تھا، یعنی کہ زندگی کے دو پورشن کر دیے تھے، اور جو مادی معاملات تھے ان میں سے اللہ کو جو ہے وہ نکال دیا تھا، خدا کو، خدا کے تصور کو، مذہب کو نکال دیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں کا فرد آدھی زندگی میں خدا کے بغیر جینے پر جو تھا وہ ایگری ہو چکا تھا، تو پھر فریڈرک نیتشے آئے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ خدا مر چکا ہے، اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی علوم جو تھے وہ ترتیب دیے گئے، ان میں خدا کا اور اس زندگی کی بعد کی زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے جب انہیں زندگی کے مختلف مسائل کے لیے سٹائل آف تھنکنگ پروسیس دینا پڑا، انہیں علوم تشکیل دینا پڑے کہ سائیکالوجی کیا ہوگی، سوشیالوجی کیا ہوگی، بایولوجی کیسے ہوگی، عورتوں کے مسائل کیسے ہوں گے، معاشیات کے نظام کیسے ہوں گے، تو ہر کسی کے لیے انہوں نے جو نالج ترتیب دیا اس کو ازم کہہ دیا۔ علامہ صاحب نے ایک ڈیفینیشن دی ہے شرک کی، وہ ہے حقیقت میں تعدد پیدا کر لینا، یعنی کہ ایسے کانسیپٹس جن میں وحدت کا تصور موجود نہ ہو۔ تو یورپ میں وحدت کا تصور نہیں تھا، تو یہ ہر سائیڈ پر جو ایک نالج کی سائیڈ بنتی تھی اسے ازم کہتے ہیں۔ اس لیے تصوف کو صوفی ازم کہنے والا دراصل ایک جو ہے وہ یا تو علمی بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ اس سطح پر بہت کم علم ہے۔ تصوف کو کبھی بھی صوفی ازم نہیں کہنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف اٹ سیلف کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دین کی دو سائیڈز ہیں، دو کنارے ہیں۔ ایک سائیڈ ہے علماء کی، فقہ کی، انڈرسٹینڈنگ کی، کہ دین کے علوم کیا ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، ان کی حدود کیا ہوں گی، فقہ کیسے ترتیب دیا جائے گا، حدیث کا کیسے استعمال ہوگا، تفسیر کیسی ہوگی، علماء کے جو بھی ٹارگٹس ہیں وہ ایک سائیڈ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ جب یہ نالج ترتیب پا جاتا ہے، جب ایک جو ہے وہ چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو پھر ایک سوسائٹی جو ہے وہ پرفارم کرتی۔ تو پرفارمنس میں انسان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے مکینیکل ہو جانا۔ جیسے اگر ہم سائیکل چلاتے ہیں تو شروع میں ہم سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری پوری توجہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پرفارمنس کو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو مکینیکلی پرفارم کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا جو فزیکل لیول ہے جسٹ وہ اس کو پرفارم کر رہا ہے۔ تو جب عبادات میں یہ مکینیکل کا رویہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرا طبقہ جو ہے اس سوال کے جواب کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صوفیاء کا۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں پیشن انجیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس دین کا شعور موجود ہے، لیکن اس شعور میں آپ سٹیٹ آف پریزنس میں نہیں رہتے، آپ حضور میں نہیں رہتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع میں نہیں رہتے، تو اس نماز کو تو جیسے آپ پڑھتے ہیں، آپ جس بھی فقہ کی پڑھتے ہیں، جیسے بھی پڑھتے ہیں، وہ تو علماء نے ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن اس میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے، اس میں اللہ کو حاضر ناظر جاننے کا جو تصور ہے وہ پیدا کرنے کے لیے صوفیاء کام کرتے ہیں۔ جیسے حضرت واصف علی واصف نے فرمایا ہے کہ شریعت کو بالمحبت ادا کرنے کا نام تصوف ہے۔ شریعت کو یعنی کہ علماء کی یا کہ دین کی طرف سے جو دی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بالمحبت ادا کرنے کا نام تصوف ہے۔ اب وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک شخصیت چاہیے ہوتی ہے، اس شخصیت کے جو ہے نا اسے آپ کوئی نام دے لیں، آپ اسے مرشد کہہ لیں، آپ اسے صوفی کہہ لیں، آپ اسے پیر کہہ لیں، آپ اسے گرو کہہ لیں، آپ اسے مینٹور کہہ لیں، جو بھی لفظ ہو، لیکن مین چیز یہ ہے کہ
ہر وہ انسان جو آپ میں دین کا پیشن انجیکٹ کرتا ہے وہ آپ کے لیے صوفی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی جو ہیں وہ معاملے دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ دین کے برعکس ہیں، دین کے الٹ ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کا بڑا شعبہ ہوتا ہے تو اس میں کرپشن لازم ہوتی ہے۔ کیا علماء میں غلط لوگ نہیں آئے؟ یقیناً آئے، جنہوں نے نئے نئے فرقے پیدا کر دیے، امت مسلمہ کی جو وحدت تھی اس میں انتشار پیدا کیا، تو ایسا ہوتا رہا۔ ٹھیک اسی طرح صوفیاء میں بھی ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کچھ خرابیاں پیدا کی، یا کہ تصوف کو صرف کشف و کرامات تک محدود کر کے رکھ دیا۔ تصوف کا کوئی ایک رخ کشف و کرامات تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حتمی مقصد کشف و کرامات نہیں ہے، بلکہ دین میں آپ کو پیشنیٹ کرنا ہے، دین کو آپ کی ذات کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایکچولائز کرنا ہے۔ اب جو ریئل صوفیاء تھے انہوں نے ان پر تنقید بھی کی ہے، جیسے کہ علامہ صاحب ہیں، انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ تصوف کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ کافی ان کی شاعری اس حوالے سے موجود ہے، جیسا کہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، مجھے تو خوش نہیں آیا یہ خان کا ہی سلسلہ۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت، تصوف، تمدن، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، شاید ساکی نامہ میں یہ ایک مصرع ان کا ملتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی سالوسی۔ تو انہوں نے ایک ریئل صوفی ہونے کے باوجود جو فیک صوفی تھے، یا جنہوں نے تصوف کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ان پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اسی طرح حضرت واصف علی واصف کی باتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کشف المعجوب میں، جو کہ داتا گنج بخش کی کتاب ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ جس کے لیے انہوں نے متصوفین کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ مطلب کہ کسی بھی ادارے میں کچھ کرپٹ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں مکمل ادارے کے بارے میں جو ہے وہ متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنی ایک مکمل اہمیت رکھتا ہے اور اس کی سالہ سال کی تاریخ موجود ہے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ باعمل نہیں ہوتے، جیسے آج کل ڈرامہ دیکھنے میں بہت وہ وائرل ہو چکا ہے، اور تغرل، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمل پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ صوفی ہیں، جو ہیں وہ جناب ابن العربی۔ اسی طرح بہت سارے اور اسلامی جو ہیں وہ فاتحین ہیں جن کی تربیت جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہیوی قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے عمل پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں عمل کو پیدا کرنے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے، یہ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، میں ذاتی طور پر خود تصوف سے جو ہے وہ منسلک ہوں، باقاعدہ ایک سلسلے میں جو ہے وہ میں بیعت ہوں، بہت بڑے بڑے یہ سلاسل ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، اور اپنے دین کو ایکچولائز کرنے میں اس ادارے کی جو ہے وہ مکمل سپورٹ لینی چاہیے۔ آخر پر حضرت واصف علی واصف کا ایک جملہ، وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا شعبہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے یہ جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی پیر تو غلط ہو سکتا ہے لیکن پیری غلط نہیں ہوتی۔ تو سیم اسی طرح کسی ادارے کا کوئی رکن تو جو ہے وہ فیک ہو سکتا ہے، وہ بدنام ہو سکتا ہے، وہ کرپٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول پورا ادارہ کبھی بھی جو ہے وہ فیک نہیں ہوتا، وہ کسی غلطی پر نہیں کھڑا ہوتا۔ اس میں ایک اور سائیڈ ہے، وہ ہے رہبانیت کی۔ وہ لوگ جو کہ بدھسٹ یا کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا کہ ہندو مت میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، جو دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، کچھ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف بھی اسی طرح حجرہ نشینی کا نام ہے۔ اس پر بھی کلام بہت سارا موجود ہے۔ میں حضرت علامہ صاحب کی شاعری سے وہ ایک جملہ لے لیتا ہوں کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو ہمارا تصوف جو ہے وہ میدان کا تصوف ہے۔ ہمارا جو تصوف ہے وہ زندگی میں رہ کر اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کا جو ہے
وہ تصوف ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا فرمان ہے کہ اللہ کا جو رستہ ہے وہ تنہائی میں ملتا ہے، اور وہ تنہائی لوگوں میں رہ کر ہی اختیار کی جاتی۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کا جملہ ہے کہ مضبوط وہ شخص ہے جو ہجوم میں اپنی تنہائی برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ بہت سارا کلام ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ آپ کو زندگی سے کاٹتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو زندگی میں جو ہے وہ مزید گہرا کر دیتا ہے، آپ کو زندگی کی ریالٹی کے ساتھ بڑی حد تک کنیکٹڈ کر دیتا ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنی جو ہائر جو حالتیں ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔